بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ، تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا۔ یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ کتنی بڑی بات فرماتے ہیں جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا نا، کتا، توجہ کریں، جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، بریلویوں کی ہے، وہ وہاں نہ پڑھے نماز، بہتر ہے کسی دوسری جگہ جا کے پڑھے، حتیٰ کہ ظہر ہو تو ظہر پڑھ لیں، جب جمعہ ہوگا ہی تو اس سے تو ظہر پڑھنا بہتر ہے نا۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں، طواف دیاں تے کرن کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک تو لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چل توڑی ایسی کسی، چلو توڑی ایسی۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ اور حضور غوث العظم کی کرامت ہے، جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن۔ صفائیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے بندو دیکھو رات کے کتنے بجے ہیں؟ اس وقت مدینہ منورہ میں 12:30 بجنے والے رات کے۔ وہ فیضان سنت میں لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے تنگستی آتی ہے۔ کیا کر رہے تھے تم؟
دمال یہ دمال یہ اللہ کے نیکوکار ولی بندے نے اللہ کے قدم نے اللہ نے کہا کہ جڑے میرے اولیاء کرام نے وہ میرے قدم نے یہ اللہ کے قدم نے مینوں لبنا ہوئے قدم یہ کس نے بتایا؟ سانو اللہ کے کس نے آپ کو بتایا؟ اللہ کے قدم ہے یہ قرآن پاک میں لکھا کون سی آیت ہے؟ یہ جڑے میرے ولی نے اولیاء کرام یہ میرے نقشے قدم ہاں یہ اللہ کے ہی قدماں سے آئے ہیں ہر ویلے کی نماز پڑھ کے علی مولا رکے یہ بتائیے ماتھا ٹیکتے ہیں؟ ماتھا نہیں ہم عشق کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ عشق عشق کرتے ہیں ہاں جب دربار پہ حاضر ہوتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں وہ ماتھا ٹیکتے ہی بوسا دینے ہیں مرشد کی دھرتی چومنے ہیں ہاں ہاں مرشد کی دھرتی چومنے ہاں جی مرشد کی دھرتی ہے یہ تعلیم کا طریقہ ہے تعلیم کا طریقہ جدو مرشد اللہ یاری رب نا عشق بندگی اللہ دی پاویں کروڑ گنائی بندہ اللہ دا بندے دا نہیں یہ عشق ہے اولیاء کرام نا کوئی ایک حدیث کوئی ایک آیت جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ کسی بھی دربار میں سچے جانتے ہیں مجھے آپ بتا دیں اللہ نے کہا جڑے میرے اولیاء کرام نے میرے نقشے قدم ایتھے آ کے رکھ سے شاخ عاشقاں دے ہر ویلے اللہ پر ہے راست عاشقاں دا ہر ویلے نماز میری پانچ یہ ہر ویلے دی نماز اللہ کو ہنسا رکھے اللہ پر ہے راست یہ واقعی دو قسم دا جوڑا ایک نماز 5 ویلے دی ہے ایک ہر ویلے دی آپ ہر ویلے کی پڑھ رہے یہ ہر قدم تیری 5 ویلے ساری ہر ویلے تیری مسجد ساری قدم یہ اللہ کے قدموں کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے بابا جان کو وہ جلال کا مالک بنایا تھا اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا اللہ داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی اور عقیدت سے چڑھے صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے میں نے حلوہ کھانا ہے بریانی کھانی ہے پکوڑے کھانے ہیں جو ارادہ کر کے چڑھے ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا پیچھے سے بندہ آ جائے گا یہ بریانی کھانی ہے پاپا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یہاں یہ دب کر وہ پچک جائیں گے وہ کالا حصہ ہو جائے گا نرم ہو جائے گا تو کوالٹی نہیں رہے گی تو اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچنے والے تو یوں رکھتے ہیں اگر غور کرے تو یوں رکھتے ہیں تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا قبلہ اس طرف ہے نا تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے احترام کی نیت کریں گے کعبے کی تعظیم کی تو اس کا ثواب بھی ملے گا تو صحیح طریقہ اس کا یہ گھر کے کیلے نہیں ہے جیسے تو اس کو ڈوری میں ڈال کر کہیں مطلب مناسب جگہ پر لٹکا دیں تو اس سے یہ مزید اس کی کوالٹی برقرار رہے گی اور ڈیمیج نہیں ہوں گے سبحان اللہ محمد علی جناح کی دادی کا پہلا بیٹا ہوا مر گیا دوسرا بیٹا ہوا مر گیا تیسرا بیٹا ہوا مر گیا یعنی تینوں مر گئے پہلا بیٹا ہوا مر گیا اور نہ بننا کہڑے پاس پہلا بیٹا ہوا
مر گیا. پہلا بیٹا ہوا مر گیا. بابا جی دعا فرمائے سو. پہلا بیٹا ہوا مر گیا. علی بھائی دوسرا بیٹا ہوا مر گیا. بابر بھائی تیسرا بیٹا ہوا مر گیا. بھائی جان تاریخ ہندوستان نے قبلہ اس جملے کو لکھ کے مان لیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کے یہاں ایک کنیز رہتی تھی, وہ لکھنؤ کی تھی. اس نے اس کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں چلو, وہاں حسین بادشاہ کی سلطنہ کی شبی برآمد ہوگی. اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھنا, چادر رکھ کے اولاد مانگنا. مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا, مجھے نوکری سے نکال دینا. قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں گئی, وہاں حسین بادشاہ کی سلطنہ کی شبی برآمد ہوئی. اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھی, چادر رکھ کے اولاد مانگی. مولا نے ایک زندگی والا بیٹا دیا. بیٹے کا نام رکھا پوجا زلجنا. نام پوجا تھا, زلجنا اس لیے رکھا کیونکہ زلجنا کے قدموں سے ملا تھا. پوجا زلجنا. پوجا زلجنا نام لمبا تھا, پوجا زلجنا نام پڑھنا مشکل تھا, نام پڑ گیا پوجا جنا. پوجا جنا. پوجا جنا بچہ تھا, بڑا ہوا, جوان ہوا, اس کی شادی ہوئی, اس کا ایک بیٹا ہوا. اس کے بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنا. زلجنا نام پڑھنا پھر مشکل تھا, نام پڑ گیا محمد علی جنا. علمہ والا مولا غازی راضی تے حسین راضی چنگی قسمت دیے با پڑھ لیا. اج لوگ کہنے تو آنے بلیاں دے درباراں تے شرک ہوندے ہیں. مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے, نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے. تیرے قرآن پڑھن جنا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ سواد ہے. تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے. ساڈے بابے ڈھولکیاں وجا کے مومن بنائی جاندے.